السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کا آج جو ہے یہ چھٹا پارٹ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذا ظہر فیہم الطلاعون، کہ جب ان میں آپس میں لعنت ملامت عام ہو جائے گی۔ دوسری چیز فرمائی وشریب الخمور، اور لوگ زیادہ سے زیادہ شرابیں پینے لگیں۔ تیسری چیز فرمائی ولبیس الحریر، اور ریشمی کپڑے پہننے لگیں۔ چوتھی چیز فرمائی اذا ظہر واتخذوا القیان، اور لوگ جو ہیں وہ گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں۔ پانچویں چیز فرمائی واکتفى الرجال بالرجال، اور چھٹی چیز والنساء بالنساء، اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کریں اور عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں۔ یہ جنسی خواہش آپس میں پوری ہونے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت میری امت پر تباہی عام ہو جائے گی۔ آج ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مردوں میں جنسی بے راہ روی، عورتوں میں بے حیائی اور بے شرمی اور آپس میں جنسی بے راہ روی، اور اسی طریقے سے شرابیں نام بدل کر کے پینا، آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا۔ کل جیسا کہ گزرا کے زائد میں ملیں گے تو اچھی طریقے سے اور اندر سے ایک دوسرے دشمنی نکالیں گے۔ مرد ریشمی لباس پہننے لگے، گانے بجانے والے عورتیں رکھنے لگے۔ آج کون سے جیب میں اور کون سے گھر میں گانے بجانے والی عورتیں، ناچنے والی عورتیں نہیں ہیں، سب ہمارے گھروں میں گھس گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ بھی اس کے ذرائع اور اسباب ہیں، جیسے موبائل ہیں، ٹی وی ہیں، خاص کر کے موبائل وغیرہ، تو اللہ تعالی جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان تمام تر جو ہے برائیوں اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمارے تباہی کے اسباب ہیں۔ تباہی گھروں میں پہنچ چکی ہیں۔ آج اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے اور کیا تباہی کا سبب ہوگا؟ کیا جمعہ کا دن بھی ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجدیں یوں دیکھو تو ویران ہیں، مسجد حرام، مسجد نبی شریف اور دوسری مسجدیں بھی ویران نظر آ رہی ہیں۔ گھروں میں لوگ بند ہیں، روڈ سنسان ہیں، بازار ویران ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک بہت لمبی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ هل للساعة من علم تعرف به الساعة۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جس سے قیامت کے قریب کے بارے میں جانا جا سکے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا نشانیاں ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا یا ابن مسعود ان للساعة علاما وان للساعة اشراطا۔ آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود،
بے شک قیامت کے کچھ آثار و علامات ہیں، یعنی قیامت سے پہلے پہلے کچھ نشانیاں ہیں۔ ان میں سے فرمایا الا وَإِنَّ مِنْ عَلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اولاد نافرمانی کرنے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے غم اور غصہ کا سبب بنے گی۔ اولاد تو جو ہے ثمرۃ القلب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دلوں کا پھل ہے۔ اولاد آنکھوں کا سرور ہے، اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ لاکھوں جتن کرتے ہیں، دوائیاں ہیں، تعویذات ہیں، سب کچھ ہے۔ ان سے پوچھیے جن کے یہاں اولاد نہیں، مگر جن کے یہاں اولاد ہو جائے، اتنی دعاؤں اور محنتوں کے بعد وہی اولاد جب نافرمانی کرتی ہیں تو مصلی پر بیٹھ کر کے اور مائیں جو ہیں وہ بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایک اور بات کر دوں، ذکر میں آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی بھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا و بد دعا دونوں جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بہت ساری مائیں جو اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں، پھر یہی اولاد ان کی بد دعا کی وجہ سے جب مصیبتوں کا شکار ہو جائیں تو یہی مائیں رو رو کر کے پھر دعائیں کرتی ہیں، تعویذات کے لیے گھومتی ہیں، حالانکہ انہی کی بد دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اولاد نافرمانی کرنے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے غم اور غصہ کا سبب بنے گی۔ پھر فرمایا وَأَن يَكُونَ الْمَطَرُ غَيْظًا، اور بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ وَأَن تَفِيضَ الْأَشْرَارُ فَيْضًا، اور فرمایا بدکاروں کا طوفان برپا ہوگا، بدکار بہت زیادہ ہوں گے۔ آگے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يصدق الكاذب ويكذب الصادق، اے ابن مسعود بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يؤتمن الخائن ويخون الامین، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امانت دار کو خیانت کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، اور دھوکہ کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تواصل الاطباق وان تقاطع الارحام، اور اے عبداللہ ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ بیگانوں سے تعلق جوڑیں گے اور خونی رشتوں کو توڑیں گے۔ جن سے کوئی رشتہ نہ تھا ان سے تو خوب رشتہ کیا جائے گا، جو خونی رشتے ہیں انہیں توڑا جائے گا۔ یہ بھی آج عام ہے کہ ہم خونی رشتوں سے دور اور غیر رشتوں سے بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقها وكل سوق فجارها، اے عبداللہ ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدمعاشوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ آج یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب، اے عبداللہ ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد یعنی مسجدیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ مسجدیں خوب سجائی جائیں گی، لوگ مسجدوں میں آئیں گے بھی، مگر دل ویران ہوں گے۔
دل کی ویرانی یہ روحانی موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر جس کا دل سلامت ہوگا، سنورا ہوا ہوگا، وہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ سامعین، دل ویران ہوتے ہیں زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے، دل ویران ہوتے ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے، دل ویران ہوتے ہیں حرام لقموں کی وجہ سے، دل ویران ہوتے ہیں گستاخیوں کی وجہ سے، دل ویران ہوتے ہیں گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ بندہ جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، بلیک پوائنٹ ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ بلیک پوائنٹ، وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجتاً انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، فیشن سمجھتا ہے، ہنر سمجھتا ہے۔ پھر علاج بہت ناممکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں آج بھی توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، آج بھی عذابوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج بھی ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور نشانیاں ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ دل سنورتے ہیں، دل کی سیاہی دھلتی ہے ذکر و اذکار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، اللہ والوں کی نظر کی وجہ سے۔ دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکائی سے ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ جس طریقے سے کسی اللہ والے کی گستاخی اور نافرمانی سے دل پورا ایک ہی لمحے میں سیاہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی کسی اللہ والے کی نظر سے دل جو ہے وہ پورا روشن ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مسجدوں میں جائیں اور پھر دل کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان يكون المؤمن في القبيلة اذل من النقد۔ اے عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مومن نیک اور دیانت دار آدمی اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھا جائے گا۔ کہ جو مومن دین پر ہوگا، سنتوں کا پابند ہوگا، اسے لوگ کٹ ملا اور حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے، ان کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، کوئی اسے پاگل کہے گا، کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی مجنون کہے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کے مطابق اگر اپنے گھر میں شادی کی محفل رچانے کی کوشش کرے تو اسے اپنے قبیلے میں کتنی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کتنے چہرے ٹیڑھے ہوتے ہیں، کتنی نگاہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ مگر میں ہمارے ان بھائیوں کو جو سنت پر اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسے دنیا دار کی ٹیڑھی نگاہوں کا شکار ہوتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ ہو جائے ان سب کی نگاہیں ٹیڑھی تو ٹیڑھی، مگر اللہ رسول کی نظر سیدھی رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جو شریعت پر چلتے ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں، انہیں بے وقوف سمجھ کر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ایسے عقل مندوں سے فرماتے ہیں، عاقلو یعنی اے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والو، ان کی نظر سیدھی رہے۔ تم ٹیڑھی نظر کیا کرو مگر ان کی نظر سیدھی رہے، حضور کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ تم ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو، بیوقوف کا بھی کام ہو ہی جائے گا، ہم کل سرکار کے دامن میں ہوں گے۔ حضور سنتوں پر چلنے والے کو ایک نظر اگر مسکراہٹ سے دیکھ لیں تو قیامت تک قبر نور سے منور ہو جائے گی۔
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آگے فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، جیسا کہ ابھی گزرا۔ اے عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلق قائم کریں گے۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها۔ یا عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے ممبر جو ہے وہ عالی شان ہوں گے۔ یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تکشف المساجد وان تعلو المنابر۔ اے عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے ممبر عالی شان ہوں گے۔ اور دوسرے میں فرمایا اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها، کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں 15 سال پہلے جہاں جنگل تھا وہ آج آباد ہے، لاکھ روپے اسکوائر فٹ وہاں جگہ ملتی ہیں، اور آج جو آبادیاں تھیں وہ ویران ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہ جہاں مسجدیں آباد تھیں، جہاں محلے کے محلے آباد تھے، آج وہ سب ویران ہے۔ آپ ہمارے یہاں سب دیکھیں کتیانہ وغیرہ میں ایسی ایسی مسجدیں کہ جہاں 5,000 لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں جو ہے 50 مقتدی بھی نہیں ہوتے۔ ہم نے آبادیوں کو ویران کر لیا، ویرانوں کو آباد کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدیں آباد ہوں گی تو گھر آباد ہوں گے۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تظهر المعازف وتشرب الخمور۔ اے عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب نوشی کا، شراب پینے کا خوب دور دورہ ہوگا۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها الشرط والغمازون واللمازون۔ عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ معاشرے میں پولیس والوں، چغلی کرنے والوں اور تانا دینے والوں کی کثرت ہوگی۔ چغلی کرنے والوں کی بھی کثرت ہوگی، ادھر کی ادھر لگائیں گے، ادھر کی ادھر لگائیں گے۔ تانا دینے والوں کی کثرت ہوگی، پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ اور پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان یکثر اولاد الزانی۔ اے عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی اولاد کثرت سے ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، جو تابعین سن رہے تھے انہیں بڑی جو ہے حیرت ہوئی کہ یہ حرامی اولاد کثرت سے کیسے ہوں گی۔ جیسا کہ حضرت عطا سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، انہوں نے سنا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑی حیرت سے کہنے لگے قلت ابا عبد الرحمن وہم مسلمون، یہ جو تم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی اولاد، ناجائز زناکاری کے ذریعے سے جو ہے اولاد کثرت سے ہوں گی، تو یہ کیسے ہوں گی؟ وہم مسلمون، کیا یہ مسلمانوں میں حرامی اولاد زیادہ ہوں گی؟ تو کہتے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نعم، ہاں مسلمانوں میں حرامی اولاد زیادہ ہوں گی۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں قلت والقرآن بین اظہرکم بین ظہرانہم، کہ قرآن ان کے بیچ میں ہوگا، قرآن پر عمل نہیں کریں گے کیا؟ وہ قرآن ہونے کے باوجود
حرامی اولاد اتنی زیادہ کیسے ہوں گی؟ تو کہتے ہیں قل تو وَأَنَّ ذَلِكَ، ہاں قرآن ہوگا پھر بھی حرامی اولاد ہوں گی. کہا وَأَنَّ ذَلِكَ، کیسے ہوں گی؟ قال يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَهَا فَتُقِيمَ عَلَى طَلَاقِهَا فَهُمَا زَانِيَانِ مَا أَقَامَا. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ مسلمانوں میں حرامی اولاد اس لیے زیادہ ہوں گی کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا، 3 طلاق، اور پھر اس کے باوجود حلالہ نہیں کروائے گا اور اسی کو اپنے پاس رکھے گا، طلاق پر دونوں قائم رہیں گے، پھر اسی سے وہ ہم بستری کرے گا اور بچے جو پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے. اللہ اکبر. محترم سامعین، آج یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں. اس کی ایک وجہ جو تابعی کو تعجب ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والقرآن بین ظہرانہم، قرآن ان کے درمیان ہوگا پھر بھی کیا مطلب؟ قرآن گھر میں رکھا ہوگا یہ مطلب ہے؟ قرآن مسجدوں میں رکھا ہوگا یہ مطلب ہے؟ قرآن تو جہیز میں پہلے دیا تھا پھر بھی جو ہے حرامی اولاد ہوگی؟ نہیں. تعجب کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں تو طلاق کے صحیح طریقے بتائے گئے، تو پھر کیوں ایسا ہوگا؟ قرآن میں تو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے، قرآن نے تو حلال اور حرام کے طریقے بتائے، تو آج ہم نے قرآن میں کہاں پڑھا، کہاں سنا؟ قرآن تو ہم کبھی کھولتے نہیں، کبھی سنتے نہیں. اللہ اکبر. کیا معلوم ہے کہ قرآن میں طلاق کا طریقہ کہاں ہے؟ کیا اس حرامی اولاد نہ ہو اس کے لیے قرآن نے جو طریقے بتائے ہیں کبھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے کس پارے میں، کون سے رکوع میں، کون سی آیت میں ہے، کون سی صورت میں ہے؟ اللہ اکبر. رونگٹے کھڑے ہو جاتے مسلمانوں. آج قرآن سے جو دوری ہے، آج جو شریعت اسلامیہ سے دوری ہے، اس لوک ڈاؤن کے اس میں بھی میں آپ کو کیا بتاؤں، آج بھی کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں طلاق کے مسئلے نہ آتے ہوں. آج بھی جو ہے یہی طلاق کے مسئلے، یہی صورتیں، یہی روز طلاقیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاقیں. یہ سب قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. قرآن میں زیادہ نہیں، صرف دوسرے پارے کی آیت پیش کرتا ہوں اور سمجھ لو کہ صرف صحیح طریقہ بتا رہا ہوں. فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور اس میں چاہو تو یا تو اسے چھوڑ دو، عدت پوری ہو جائے، وہ کہیں شادی کر لے، یا پھر اچھی طریقے سے رجوع کر لو اور پھر سے اچھی طرح زندگی گزارو. فامساک بمعروف، یا تو اچھی طریقے سے روک لو، اور تسریح باحسان، یا نیکی کر کے اس نے سلوک کر کے چھوڑ دو. کبھی اس کی وضاحت کروں گا، مگر یہاں پر خاص بتانا یہ ہے کہ طلاق، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں بس 3 طلاق ہے. پرسوں ایک کیس آیا، میں نے جب قرآن کی روشنی میں سمجھایا بہت ان کو حیرت ہوتی تھی، بولے یہ سب ہیں اپنے میں؟ اللہ اکبر. مجھے بہت تعجب ہوا. ہم مسلمان ہیں یار، ہم یہ سب نہیں سنتے، نہیں پڑھتے. 3 طلاق کے تعلق سے آگے فرمایا قرآن کے اسی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر وہ تیسری طلاق دے تو وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے سے نکاح کرے، وہ ہم بستری کرے، اور پھر وہ طلاق دے خوشی سے، اور پھر اس کی عدت گزرے، اس کے بعد وہ جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. اب سمجھیے، طلاق رجعی، بائن اور مغلظہ، یہ 3 قسمیں ہیں، مگر میں اس کو آسانی سے سمجھا دوں. اگر کسی بندے نے 1 طلاق دی اور 3 حیض، اگر وہ عورت حیض والی ہے یعنی اسے ماسک آتا ہے،
پیریڈ آتا ہے تو اسی پیریڈ کے اس میں 3 پیریڈ کے اس نے اگر اندر ہی اندر عدت کے اندر رجوع کر لیا، اسے بلا لیا، بس و کنار کر لیا یا اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ یہ شخص 2 طلاق کا مالک ہوگا، اور اگر 2 طلاق دے دی تب بھی جو ہے اسی 3 حیض میں 3 پیریڈ میں اگر حیض والی عورت ہے یا پھر 3 مہینہ اگر وہ لوٹا لے تو پھر بھی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ 1 یا 2 طلاق طلاق رجعی ہے، اور ایک ساتھ 3 طلاق دے دی یا 3 طلاق لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے پڑھ کر کے جان کر کے جو ہے دستخط کر دی، سگنیچر کر دی، طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، اب جو ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی عدت پوری ہو، 3 پیریڈ پورے ہوں، پھر کسی اور سے نکاح ہو، وہ نکاح کرنے والا مستری کرے اور اپنی خوشی سے طلاق دے، تو پھر اس کے بعد اور جو ہے 3 پیریڈ گزرے، اور پھر اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی تقریباً 6 مہینے کے بعد۔ یہ میں نے ایک اندازاً بتایا۔ حضرات، میں ایک آسان جو ہے طریقہ بتاتا ہوں، یاد رکھیے، طلاق کی کوئی ترغیب نہیں دیتا، طلاق دینے سے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے کبھی بھی اس کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، مگر اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور لوگ جو ہے جیسے وکیلوں کے پاس پہنچتے ہیں تو لکھانا اس طرح چاہیے کہ میں فلاں بن فلاں، تم سامنے والے فلاں بنت فلاں، فلاں تاریخ کو شریعت محمدیہ کے موجب جو نکاح ہوا تھا، گھر سنسار نہ چلنے کی وجہ سے شریعت محمدیہ کے موجب میں طلاق دیتا ہوں۔ 1 2 3 کا کوئی بھی جو ہے طریقہ اس میں الیکھ نہ ہو، لکھا ہوا نہ ہو، تو 1 طلاق پڑے گی۔ اب اگر جو ہے ہم اسے رکھنا نہیں چاہتے تو 3 حیض یعنی پیریڈ پورا ہونے کے بعد اس عورت کو اختیار ہے، وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ حیض کے اندر یعنی عدت کے اندر ہی اندر، حیض یعنی عدت کے اندر ہی اندر وہ ابھی نکاح ہی میں ہے۔ جب 3 حیض پورے ہو جائیں تب وہ نکاح سے نکلے گی 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں۔ تو اگر ہم بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں، اور اگر وہ نکاح سے نکل گئی تو بھی تیسری طلاق نہیں پڑے گی جب تک یہ نہ دے۔ پوری زندگی اس کو اختیار ہے کہ کسی اور سے بھی شادی کرے، اور اختیار ہے کہ پہلے شوہر سے بھی نئے مہر سے نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔